اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مومنہ مہربان ہے اور آج کی ویڈیو بڑی ہی خاص ہے۔ الم نشرح لک صدرک کے حوالے سے ہے، سورہ الم نشرح کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ایک بات جو ہے وہ غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بہت سی خوشخبریاں عنایت فرمائی ہیں۔ تو جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنا وظیفہ خاص بنائے گا، اللہ کریم اس کی زندگی میں بھی خوشخبریاں لے آئیں گے۔ دیکھیں اللہ کریم فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے کھول نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو، ووضعنا عنک وزرک، کہ جو ایسا بوجھ آپ کے سینے سے ہم نے اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، فإن مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بس ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب، اور جب آپ اپنے ان احکامات سے فارغ ہوں، تبلیغ و احکام سے، تو اللہ تعالیٰ کی ریاضت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت اور رجوع اختیار کریں۔ یہ صورت بڑی ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت سے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یقین کے ساتھ پڑھے گا، اور جب آئے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ جب آیات آئیں، یہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ جب کسی بات پر زور دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ کسی بھی بات کو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ جب آپ پر کوئی مشکل آئی ہے اور آپ نے اس میں صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ کی طرف اپنے رجوع کو بڑھا دیا، تو فوراً ہی آپ کے ساتھ آسانی آتی ہے، اور آسانی کے ساتھ اللہ کریم فرماتے ہیں دوسری آسانی آتی ہے۔ یعنی اگر ایک مشکل ہے تو 2 آسانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً سے آپ کی وہ پریشانی ختم فرماتے ہیں۔ آپ نے آسان سا وظیفہ ہے، غور اور توجہ سے سن لینا ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ کسی بھی وقت میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، آسان سا عمل ہے۔ آپ ایک گلاس بھی پانی کا بھر کر اپنے پاس رکھ لیجیے گا اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے، کسی بھی نماز کے بعد، کسی عام وقت میں جو آپ کے پاس جو ہے وہ فارغ وقت ہو، اس میں بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ اس طرح سے کریں گے کہ اول و آخر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف پڑھ کر آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس آیت، اس پوری سورہ کو پڑھنا ہے، الم نشرح لک صدرک سے فإذا فرغت فانصب۔ یہاں آپ نے فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب تک آپ نے یعنی اس سورہ کو پوری پڑھنا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں الم نشرح لک صدرک ہی پڑھنا ہے، جب ذکر کیا جاتا ہے تھمبنیل میں تو پھر وہ یہی سوال کرتے ہیں۔ تو سورت کو پورا پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ پڑھنا ہے، جس طرح سے اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا۔ تو اس میں آپ نے یہ اللہ تعالیٰ سے گمان کرنا ہے کہ میری جو بھی پریشانی ہے، جو بھی میری جو اللہ کریم میرے اوپر جو بھی مسائل ہیں، یا اللہ اس کے بعد آپ کا آسانی کا وعدہ ہے، تو آپ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتے، یا اللہ آپ میری اس پریشانی کو ختم فرما کر مجھے آسانی میں داخل فرما دیں۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور 21 مرتبہ مسلسل آپ نے اس سورہ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جو پانی آپ نے پاس رکھا تھا اس پر بھی پھونک مار لیں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کے بیماریوں کا شکار ہیں، یا کوئی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پانی کو پینے سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ایک بوتل میں رکھ لیں، اسی میں بڑھاتے جائیں، اسی کو پیتے جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ دے گا اور مستقل فائدہ دے گا۔ تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے، اور اگر آپ کی کوئی دعائیں ہیں، حاجات ہیں، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان حاجات کا سوال کر لینا ہے، ان پریشانیوں کو اللہ سے ڈسکس کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی اللہ کریم فوراً سے حل فرما دیں گے۔ ویڈیو میں آپ سے جب ذکر کرتی ہوتی ہوں تو تفسیر اس لیے ذکر کرتی ہوں کہ تاکہ آپ کو مکمل جو ہے وہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ جو بھی سورہ ہوتی ہے اس کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھا کریں، دیکھا کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما کے رہے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا مزید جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو 21 مرتبہ میرے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اگر پڑھتے ہیں تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسا وظیفہ ہے
کہ آپ کو ہر قسم کے مسئلے سے انشاءاللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ آپ دولت مند رہنا چاہتے ہیں، حصول ملازمت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، امیر ہونے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی بھی ایسی زندگی کی پریشانی ہے جس سے آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، اولاد چاہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی کوئی خواہش ایسی ہے، کوئی حاجت ایسی ہے کہ آپ دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں اور وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج کا وظیفہ اس کے لیے بڑا ہی خاص ہے۔ بے شک انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے، اور کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ کھانے کو بھی نہیں ہوتا، کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک چلتی ہی رہیں گی، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی طرف رجوع کرے، اس کی طرف رجوع خواہ وہ کسی آزمائش کے ذریعے، کسی پریشانی کے ذریعے اللہ کی طرف پہنچ گیا لیکن پہنچ جائے اور اس حالت میں خوش رہے۔ انسان کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ کے بتائے گئے راستوں پر چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کوئی پریشانی آئی ہے تو آپ جو ہے وہ کسی بابے کے پاس چلے گئے، کسی دربار پر چلے گئے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو کچھ ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، اسی لیے تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے آگے بسجود ہو کر اپنے مسائل پیش کرنا، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتے ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم کرتے ہیں۔ آپ کے رزق کی پریشانیاں ہیں، کاروبار کی پریشانی، انشاءاللہ بے روزگاری نہیں رہے گی، کاروبار نہیں ہے تو انشاءاللہ ایسی برکت آئے گی، اللہ کریم کاروبار بھی دیں گے، اس میں برکت بھی آئے گی، پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ بڑا ہی کمال کا ہے۔ آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کریں، اللہ کریم آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ رزق کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بے پناہ مال اور دولت میں اللہ کریم اضافہ فرمائیں گے۔ یہ عمل بہت ہی خوبصورت ہے، آپ خود بھی کریں، آگے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جس کو بتائیں گے اس کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے ہر حرف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا ہے، برکات ہیں۔ ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، ان کی یادداشت خراب رہتی ہے، سینے پر بوجھ سا لگا رہتا ہے، دل ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جاتا ہے، انجانے خوف ان کو پریشان کرتے ہیں، کاروبار یا نوکری پر جم کر نہیں ٹک پاتے، وسوسے کھائے رکھتے ہیں، قوت ارادی کمزور ہے۔ جو لوگ علم سے وابستہ ہیں، تعلیم کے میدان میں ہیں اور اس سے وابستہ ہیں، ان کا ہر کام جو ہے وہ علم کا محتاج ہے، جیسے طالب علم ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، وکیل ہو گئے، ایسے تمام جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی سورہ الم نشرح کا یہ جو 21 مرتبہ پڑھنے والا عمل ہے بڑا ہی خاص ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اللہ کریم ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کے مسائل دور فرمائیں گے، دل اور دماغ کھل جاتا ہے، دل کے مریضوں کو دل پر اور ڈپریشن، وہموں پر اللہ کریم جو ہے وہ فائدہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا، اس صورت مبارکہ کو پڑھے گا، دین اور دنیا کے بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، مال و دولت میں اضافہ ہوگا، عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کے گھر سے کہ آپ کے خاندان سے ہر طرح کی بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ صورت اسرار الہی کا خزانہ ہے، اسے پڑھنے سے علم کی دولت سے بھی مالا مال اللہ کریم فرماتے ہیں، دنیاوی دولت سے بھی مالا مال فرماتے ہیں۔ مشکل کام ہے، آسانی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ چاہتے ہیں اس سے نجات ہوئے، تو انشاءاللہ اللہ کریم اس عمل کی برکت سے آپ کو مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے۔ دل کے امراض میں لاحق ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اس کے کرنے سے اللہ کریم آپ کو شفا نصیب فرمائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ایسی ہے، بعض لوگ جو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کریں گے تو ان کی ہمیشگی کی جو بیماری ہے اللہ کریم اس سے انشاءاللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیں گے۔ یہ ایسی اللہ کریم کے حکم سے یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو ہر پریشانی سے نکالتا ہے۔ بے شک انسان کا جو دل ہے اس میں جب ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، چاہے وہ گناہوں کا ہو، وہ سیاہی انشاءاللہ اس کے دل سے دور ہوتی ہے، بلکہ دل منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کاروبار، دنیاوی کاموں میں آسانی فرما دیتے ہیں، آفات اور پریشانی جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص جو اس کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے دور فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وظیفہ کی اجازت طلب کرنے کے لیے کمنٹ پہ اپنا نام لکھ دیجیے گا انشاءاللہ۔ جیسے آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھتے ہیں، آپ کو فوراً سے وظیفہ کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کا کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔
ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور آگے ضرور لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔